انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ زندگی میں مختلف مقامات پر اور مختلف حالات میں اس طرح کی سچویشن لازمی طاری کرتے ہیں جس میں انسان کو اس کا انسان ہونا یاد دلایا جاتا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کی یاد رہے جس کے اوپر آپ ایمان لے کر آئے۔ دیکھیں، اس دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دے سکتے ہیں۔ ہدایت اور اپنی معرفت سے مراد یہ کہ اللہ اپنی پہچان آپ کو بغیر جد و جہد کے کبھی بھی نہیں ملے۔ آپ جب تک اللہ کو ڈھونڈیں گے نہیں، اللہ آپ کو نہیں ملے گا۔ سر یہ بتائیے کہ جس طرح کے حالات آتے ہیں جس میں انسان کافی زیادہ بے بس ہوتا ہے اور بہت زیادہ مسائل میں گرا ہوا ہوتا ہے، تو اس ٹائم نہ انسان کا دماغ صحیح سے کام کر رہا ہوتا ہے اور نہ وہ کسی ایک چیز پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب وہ بالکل ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں۔ تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ زندگی میں مختلف مقامات پر اور مختلف حالات میں اس طرح کی سچویشن لازمی طاری کرتے ہیں جس میں انسان کو اس کا انسان ہونا یاد دلایا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ آپ کا جو دماغ ہے یا آپ کا جو جسم ہے یا جو آپ کی عقل ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور ایک ٹائم پر اللہ ان سب چیزوں کا کنٹرول آپ سے لے لیتا ہے اور آپ ایک طرح سے بے بسی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کا کوئی پیارا محبوب مر جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے مرنے پہ، سوائے اس کے کہ آپ تڑپیں گے، چیخیں گے۔ اس طرح کی سچویشن میں جتنا بھی میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے یا جتنا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی کسی ایسے دائرے میں اور ایسے خول میں چلی گئی ہے کہ آپ کو کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی لائٹ دکھائی نہیں دے رہی ہے اور آپ کا دماغ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ دماغ کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے، دماغ آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی بے بسی کی کیفیت میں بہت آسان سا طریقہ ہے، آسان تو خیر نہیں ہے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان کے لیے کہ آپ ہر چیز کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اس طرح ڈھیلا چھوڑ دیں کہ جو فلو میں چلتی جا رہی ہیں نا چیزیں، ایک ٹائم تک فلو میں اپنے آپ کو بہنے دیں۔ کہیں نہ کہیں جا کے چیزیں ایک وقت گزرے گا، اس کے بعد آپ کو آپ کا کنٹرول، آپ کو راستے دکھائی دینا شروع کر دیں گے، لیکن اس کے لیے مختلف مقامات پر آپ سے صبر درکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب میں تمہارے اوپر کوئی مشکل بھیجوں تو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل طاری ہوتی ہے تو ہم چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں، نہ اس میں کہیں صبر ہوتا ہے، نہ اس میں کہیں نماز ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم تسکین سے انتظار کرتے ہیں وقت کے بدلنے کا، بلکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ انن فنن کسی طرح ہم خود ہی کوشش کر لیں اور یہ وقت تبدیل ہو جائے۔ ایسا ممکن نہیں۔ ایسے حالات میں کچھ لوگوں کا جو بلیف سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، مطلب اس طرح کا ڈیفرنٹ مائنڈ ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو کچھ حالات میں کیا کرنا چاہیے انسان کو، یا پھر سپورٹ کہاں سے لینی چاہیے؟ دیکھیں، دعاؤں کو لے کے تو ایک بڑی خوبصورت بات شیخ سعدی نے کی ہے کہ جب میں اللہ سے کچھ چیز مانگتا ہوں اور وہ مجھے دے دے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، کیونکہ وہ میری خواہش تھی اور اللہ نے پوری کر دی۔ لیکن اللہ سے اگر میں کوئی چیز مانگوں اور اللہ مجھے وہ چیز نہ دے تو میں دوہرا خوش ہو جاتا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی ہو، یعنی اللہ میرے اوپر نظر کیے ہوئے ہے اور وہ اپنی مرضی سے مجھے کچھ دینا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس نے میری مرضی نہیں مانی، تو میرے کریٹر کی مرضی تو میرے بھی زیادہ ویلیبل۔ یہ بات ابھی ہماری پبلک کو، چونکہ ان کے بلیف سسٹم ہے نہیں، اس لیے وہ مانتے نہیں۔ جہاں تک رہی بات دعا کی، تو ایک سمپل سی بات ہے، ایک جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے، دوسری جگہ جا کے وہ کریش ہو جاتا ہے۔ جانے سے پہلے تو انسان افراتفری میں لگا ہوتا ہے کہ مجھے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے جہاز میں، لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی پاور روک رہی ہوتی ہے کہ آپ نہیں جا سکتی، آپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایسے زندگی کے ہر موڑ پہ، چاہے وہ ویزیبل ہو چاہے انویزیبل ہو، کوئی چیز اگر آپ کا کریٹر آپ کے لیے ڈائیورٹ کر رہا ہے نا، یا آپ کو نہیں دے رہا ہے، اس کے پیچھے یا ویزیبل یا انویزیبل کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی اس چیز کے لیے آپ کو پہلے ایمان لانا تو ضروری ہے نا۔ ہمارے یہاں جو وہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ
कलमा पढ़ लो, ईद, रोजे, शबरात, ये चीजें मना लो, ये ईमान लाना है। ईमान लाना इन चीजों से, ये चीजें बहुत बाद की है। ईमान लाने का मतलब ये है कि आपको उठते बैठते सोते जागते उसकी याद रहे जिसके ऊपर आप ईमान देकर आए, और वो याद ये है कि मैं जो पानी पी रही हूँ उसकी ताकत मुझे अल्लाह दे रहा है, जो मैं उठ के खड़ी होती हूँ ये ताकत मुझे अल्लाह दे रहा है। हो सकता है इस लम्हे में बात कर रही हूँ, अगला लम्हा मेरी जिंदगी ही ना हो, ठीक है। तो इतना डीपली कौन सोच रहा है? हम लोगों को तो अल्लाह कब याद आता है? या तो हमें दुनिया की तरफ से कोई ठुड्डा पड़े, या फिर हमें अल्लाह की तरफ से कोई लात पड़े, तब हमें अल्लाह याद आता है। हमें तो नॉर्मल हालात में अल्लाह ताला का पता भी नहीं होता। तो जब तक आप अल्लाह ताला के साथ अपना बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं करते, तब तक दुनिया का कोई भी जाल, कोई भी ट्रैप आपको इजीली अपनी तरफ लेके जा सकता है। जैसे कि आजकल के बच्चे एथेइज्म की तरफ जाते हैं, तो वो क्यों जाते हैं? उनके ईमान की कोई साख्त ही नहीं होती, कोई बेसिक उनके पास उनके सवालों के जवाबात ही नहीं होते। उन्होंने कभी अपने ईमान के लिए जिद्दोजहद की नहीं होती। देखिए, इस दुनिया की कोई भी चीज अल्लाह ताला बगैर मांगे दे सकता है। हिदायत और अपनी मार्फत से मुराद ये कि अल्लाह अपनी पहचान आपको बगैर जिद्दोजहद के कभी भी नहीं मिलेगी। आप जब तक अल्लाह को ढूंढेंगे नहीं, अल्लाह आपको नहीं मिलेगा। तो जब तक आपने इस चीज पे काम नहीं किया ना, कि आप एक दफा साल 2 साल निकाल लें अपनी जिंदगी में से, बिजी रूटीन में से, उसमें अल्लाह को ढूंढ लें। अगर उस अरसे में अल्लाह नहीं मिला ना, फिर जहां जाना है चल, फिर कल को क़यामत वाले दिन अल्लाह को कह देना मैं ढूंढने निकला था, तू नहीं मिला।